تو خدا تعالیٰ جل جلالہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مالک یوم الدین کے متعلق گفتگو کی تھی، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ایاک میں ابتدا کے اندر کاف زبر کا جو ضمیر ہے، یہ ضمیر لگا کے یہ حصر کی ضمیر ہے کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندہ مومن اور مومنین جب بھی اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے دعا یہی کریں، جب بھی اللہ کے حضور کوئی بات کریں تو یہی کریں کہ مالک ہم تو بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم ہی کا لفظ استعمال کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس کے شروع میں کلمہ حصر کو ذکر کر دیا گیا، ایاک نعبد۔ عموماً جب ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ترجمۃ القرآن کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، بہت سارے مترجمین نے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت پروردہ آغوش ولایت شمع عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے اس کا ترجمہ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھا اور وہ خیال اپنا آگے پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگتے وقت کلمات بھی دعا والے ہونے چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے کہ بندہ اپنی کی جانے والی عبادت کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا میں عبادت بے شک اللہ کے لیے ہے، لیکن دعا مانگو کہ یا اللہ توفیق دے دے کہ صرف تیری ہی عبادت کریں، صرف تجھی سے مدد مانگیں۔ چونکہ یہ دعا ہے تو دعا میں توفیق رب سے یہ مانگنی چاہیے کہ مالک توفیق دے دے، تیرے سوا عبادت بھی کسی اور کی نہ کریں اور تیرے سوا مدد بھی کسی اور سے نہ مانگیں۔ تو یہ جو عبادت کا تعلق ہے یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنا خوبصورت یہ مقام بندگی ہے کہ ہم بندے بن کے کبھی اس کے سامنے اپنا درد رکھتے ہیں، کبھی اس کے سامنے اپنا سوز رکھتے ہیں، کبھی اس کے سامنے اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں رکھتے ہیں۔ یہ مقام ایسا مقام ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے۔ متاع دولت کو کہتے ہیں، سرمائے کو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے۔ اب متاع کی بات کر رہے ہیں، متاع کون کون سے؟ فرماتے ہیں میرے پاس دولت کون کون سی ہے؟ درد و سوز، آرزو مندی، تیری بارگاہ میں اپنا درد اور سوز پہنچانا، یہ متاع ہے میرے پاس کہ میں تیرے آگے روتا ہوں، تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، اپنے دل کی باتیں تجھ سے کرتا ہوں، اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں اپنی خواہشات سب تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مقام متاع بے بہا ہے، بے بہا۔ کیا متاع ہے، کیا دولت ہے جناب؟ فرماتے ہیں درد ہے میرے پاس، سوز ہے میرے پاس، آرزو ہے میرے پاس، خواہش ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں اگر رب مجھ سے کرنا چاہے نا سودا، اللہ مجھے کہے کہ اقبال تو میری جگہ پہ آ جا اور مقام بندگی مجھے دے دے، تو اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ کہتے ہیں میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، میں شان خدا بندی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو درد اس کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہے، یہ درد صرف بندے کو ہی ملا ہے۔ اللہ تو درد سے پاک ہے، اللہ تو آرزوؤں سے پاک ہے، اللہ تو خواہشوں سے پاک ہے، اللہ کی تو تمنا ہی کوئی نہیں، اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں
میں بندہ ہوں تو مالک مجھے تیری ضرورت ہے، یا اللہ تو تو ضرورتوں سے پاک ہے، مالک میں شان خدا بندی نہیں لینا چاہتا، مقام بندگی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے بن کے رہیں، ہمیں وہ مقام بندگی دے دے، تیرے سوا کسی کے بندے نہ بنیں۔ عبادت، عبد جو ہے، عبد کے کتنے ہی معنی ہیں۔ عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، ناک رگڑنا۔ سجدہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے اندر جب کوئی یہ جو وڈیرے لوگ ہیں، اور آپ بالخصوص صوبہ سندھ کا جب کلچر دیکھیں گے، ہمارے پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب کسی سے لڑتے ہیں، سزا کے طور پہ اگر کوئی ہمارے ہتھے چڑھ جائے، ہم کہتے ہیں لکیریں نکال، ناک رگڑ۔ ہم بھی یہی سزا دیتے ہیں، ناک رگڑ، دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ ہم وہ ناک رگڑنا اس کا جو ہے اس کی ذلت تصور کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو یوں ذلیل کیا کہ اس کی ناک تک رگڑوا دی۔ اللہ کے حضور جب انسان اپنی رضامندی سے، جب اپنی خوشنودی سے، خوش دلی سے اللہ کے حضور اپنی ناک رگڑتا ہے، اس کو سر سے پکڑ کے وہاں سجدے میں کوئی نہیں لے کے جاتا، اس کو ڈنڈے مار کے سجدے وہاں کوئی نہیں کرواتا، اس کو بطور سزا سجدے میں کوئی نہیں جھکاتا۔ اس کا دل ہے جو اس کو کہتا ہے کہ ایک ہی الہ ہے جس کے سامنے تو نے جھکنا ہے، چل اپنی ناک اگر رگڑنی ہے تو اسی الہ کے آگے رگڑ۔ جب وہ اللہ کے لیے اپنے دل کو جھکا کے، اپنے سر کو جھکا کے خوش دلی سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی ناک کو رگڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے مالک میں تو بس تیرے سامنے اپنی ناک رگڑنے کو تیار ہوں، مالک میں اپنی پیشانی فقط تیرے سامنے ہی جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر عرشوں سے آواز آتی ہے کہ پھر اگر تو نے اپنے لیے، میرے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اب دیکھ میں تیرا سر فخر سے کیسے بلند کرتا ہوں قائل۔ پھر اللہ کی طرف سے خوشنودی کی صدا آتی ہے، اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ ملتا ہے۔ عبادت جو ہے اس کا تعلق فقط اللہ رب العزت سے ہے۔ انسان اور جن، ان دونوں کو اللہ کریم نے تخلیق کا جو ان کا ذریعہ تخلیق کے اللہ نے کیا، اور تخلیق کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہیں تخلیق کرنے کا، میرا تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ میری عبادت کریں۔ اب چونکہ آپ نے سورہ جن پڑھی ہوئی ہے قرآن کریم میں، سورہ جن جو ہے وہ جنوں کی ایک جماعت کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے۔ جنات میں بھی کفار و مشرکین ہیں، جنات میں بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جن ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے جن ہیں۔ عبادت اللہ رب العزت کی، بندگی خدا بزرگ و برتر کی، کسی اور کی بندگی نہیں، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قیام نہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک فرق ہے جو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت اور تعظیم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عبادت کرنا اور تعظیم کرنا، عزت کرنا کسی کی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کے اپنے آپ کو رب کے حضور جھکاتا ہے، اب جو اس کے دل کے اندر ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھتا ہی نہیں ہوں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اب اس کے دل میں یہ نیت ہے اور وہ اپنے آپ کو یوں کر کے قیام کی حالت میں کھڑا کر دیتا ہے، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ الغرض اس کا قیام میں کھڑا ہونا، اس کا رکوع کرنا، اس کا سجود کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے حضور ہے کہ رب قدوس کو یہ بات وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ مالک میں تیری تعظیم بھی کرتا ہوں، لیکن جب میں تیری تعظیم کرتا ہوں تو یا اللہ میرے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ جب میں اللہ کی تعظیم کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک خیال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تعظیم ہے اللہ رب العزت کی کہ میں
آنکھوں کو جھکا کے اپنے ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں خدا بزرگ و برتر کی تعریف کر رہا ہوں، پھر میں رکوع میں جھک کے اپنے سر کو جھکا کے اپنی کمر کو جھکا کے اللہ کے حضور پھر کہتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم، میرے رب تجھ سے زیادہ عظیم میں کسی کو نہیں مانتا، یا اللہ تو ہی پاک ہے اور تو ہی سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، مالک تجھے پاکیزہ بھی مانتا ہوں، سب سے بڑا پاکیزہ مانتا ہوں، اور یا اللہ تجھ سے اعلیٰ میں کسی کو نہیں مانتا۔ گویا کہ اللہ کی تعظیم بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کی تعظیم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ تعظیم اور عبادت دونوں اکٹھے ہیں کہ ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اس کی تعظیم بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو عبادت کے لائق بھی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ماں باپ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، جب ماں باپ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، وہاں تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، عبادت نہیں کرتے ہم۔ اگر شیخ کے سامنے کھڑے ہیں، استاد کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں تعظیم ہو رہی ہے، دل میں خیال کیا ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے؟ یقیناً نہیں۔ دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ماں سجدے کے لائق ہے، ابا سجدے کے لائق ہے، پیر سجدے کے لائق ہے، دل میں یہ خیال نہیں ہوتا۔ وہاں صرف تعظیم کی جا رہی ہے، عبادت نہیں۔ اور جس جگہ پہ تعظیم اس مقصد کے ساتھ کی جائے کہ میں اپنے شیخ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں ادب سے، تعظیم سے کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، تو جیسے ہی یہ جملہ، یہ نیت دل کے اندر شامل ہوگی، بندہ فوراً مشرک اور بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تعظیم سے تو اللہ نے نہیں روکا۔ ایاک نعبد، یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ میرے برگزیدہ انبیاء کی اور اولیاء کی تعظیم نہیں کرنی، اللہ نے تو یہ نہیں کہا۔ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کہتے ہیں کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کی عظمت کو ماننا، کسی کو عزت کے لائق سمجھنا۔ اب ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا عزت صرف اللہ رب العزت نے اپنی ہی عزت کرنے کا کہا ہے یا رب العزت نے عزت کسی اور کو بھی عطا کی ہے؟ ایک جگہ پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے، عزت تقسیم کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عزت کرسی پر بیٹھنے سے تو نہیں ملتی۔ اگر کرسی پر بیٹھنے سے عزت ملتی تو وقت کے وزیر اعظم کے منہ پہ جوتا نہ لگتا۔ اگر عزت کرسی پہ بیٹھنے سے ملتی تو وقت کے وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے اس کی کرسی اقتدار سے نہ اتارا جاتا۔ اگر عزت کرسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی تو کبھی کوئی کرسی والا صاحب اقتدار اس کی عزت ذلت میں تبدیل نہ ہو۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، رات کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہوتا ہے، صبح جیل میں ہوتا ہے۔ رات کو وہ وطن کا وزیر اعظم ہے لیکن صبح اس سے وہ کرسی چھن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک اللہ کریم ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت عطا کر دے۔ ان العزت للہ جمیعا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عزت کسی اور کو دیتا نہیں، یہ تو رب العزت نے پہلے اعلان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی اللہ دیتا ہے اور انسان کو ذلتیں بھی اللہ دیتا ہے۔ اب عزت، تعظیم، یہ کس کس کی کرنی ہے؟ میں اس لیے یہاں عبادت کے ساتھ تعظیم کو ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم قیام کی حالت میں یوں کر کے اپنے شیخ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کسی عالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ تم مزارات اولیاء پہ جا کے ایسے کھڑے ہوتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔
ہم کہتے ہیں نہیں، ہم مزارات اولیاء پہ جا کے جو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں وہ تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی شیخ کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے جو ہم یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ہم ان کو عبادت کے لائق سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور تعظیم اللہ کے ہر بندے کی کرتے ہیں۔ والدین کی تعظیم، شیوخ کی تعظیم، اللہ والوں کی تعظیم، اپنے امام مسجد کی تعظیم، اپنے محلے میں رہنے والے سفید داڑھی والے بزرگ کی تعظیم۔ تعظیم ہر کسی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تعظیم جس کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اس لیے تعظیم کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کے لائق ہے، ایسی تعظیم حرام ہے، ایسی تعظیم شرک ہے۔ لیکن وہ تعظیم جو صرف تعظیم کی جائے اور عزت مانی جائے کہ یہ بندہ عزت کے لائق ہے اور اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، رب العزت نے اعلان کیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزتوں کا مالک اللہ ہے اور عزت رب نے اپنے رسولوں کو بھی عطا کی ہیں اور عزت رب نے مومنین کو بھی عطا کی ہیں۔ اللہ کریم نے مومنین کو بھی عزت والا بنایا، اللہ کریم نے اپنے رسولوں کو بھی عزت والا بنایا، اور اللہ کریم خود عزتوں کا مالک ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ میرے سوا عزت کسی کی نہیں کرنی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے سوا عزت کسی کی نہیں کرنی۔ اگر اللہ کریم نے یہ فرمانا ہوتا تو رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں تعظیم کے جو آداب اللہ نے سکھائے ہیں وہ رب قدوس کبھی ارشاد ہی نہ فرماتا۔ اللہ کریم نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ میرے محبوب کے دربار میں میرے حبیب کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے تم نے میرے محبوب کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ تعظیم ہی تو سکھائی جا رہی ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تعظیم مصطفیٰ جان رحمت کی، تعظیم اللہ کے ہر نبی کی، تعظیم اللہ کے ہر نیک بندے کی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تعظیم کا پیغام ہی تو اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ رب کے حبیب علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے رکے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی شان والا ہے، کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام تعظیم ہی تو بتا رہے ہیں کہ بندہ مومن کی تعظیم کیا ہے، بندہ مومن کی عزت کیا ہے۔ اللہ کریم نے عبادت سے منع کیا ہے کہ رب کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے سوا معبود کسی کو نہیں ماننا۔ یہ تو نہیں کہا اللہ کریم نے کہ میرے انبیاء و اولیاء کی تم نے عظمت کا اعتراف بھی نہیں کرنا، یہ تو رب نے نہیں کہا، یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کے سوا اللہ کے نبیوں کی عزت نہیں کرنی، اللہ کے سوا اللہ کے ولیوں کی نیک بندوں کی عزت نہیں کرنی۔ دیکھو قرآن پاک کو ایک مجھ جیسا نالائق سمجھانے والا ہے اور ایک قرآن پاک کو سمجھایا نبیوں کے امام نے، رسولوں کے امام نے، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے امام نے، سید الانبیاء والمرسلین نے۔ جناب رسول اکرم سے بڑا قرآن کا قاری کوئی نہیں، حضور سے بڑا قرآن کا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا درس دیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کے لائق نہیں سمجھنا۔ ہاں تعظیم تو تم پر اپنے والدین کی بھی فرض کر دی گئی، ان کی عزت کا بھی اعتراف کرنا تم پہ واجب، اپنے امیر کی عزت کا بھی احترام کا پاس رکھنا بھی تم پہ واجب۔ تعظیم کی نفی نہیں ہے، ایاک نعبد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نفی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب بھی عبادت کرو تو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا عبادت کسی اور کی نہیں کرنی۔